مہینہ ہے، یہ احترام اس وقت سے اس کا لازمی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے 4 مہینوں کے محترم باادب ہونے کا، انہی میں ایک محرم کا بھی مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو ہونے والے واقعات، ہونے والی جو معاملات ہوئے ہیں، اس سے قبل جو ہوئے ہیں یا بعد میں جو ہوں گے، روایات میں جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ چند یہ ہیں، آپ سن لیں، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت 10 محرم کو ہوئی۔ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو نجات 10 محرم کو ملی۔ کشتی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی 10 محرم ہی کو یہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام اسی دن کنویں سے نکلے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آسمانوں کی طرف پھر ان کا اٹھایا جانا اسی دن میں ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی 10 محرم کو لوٹ کر آئی۔ اسی دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی لغزشیں حق تعالیٰ نے معاف کر دی۔ یہ 10 واقعات شارح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض بڑے بڑے واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے جیسے آدم علیہ السلام کا نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، وہ 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ اور اسی دن قیامت کا قائم ہونا، اور اسی دن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو اس سے قبل بھی ہوئے، جو اس سے بعد بھی ہوں گے۔ اس لحاظ سے بھی اس مہینے کے اندر یہ 10 محرم الحرام کو شہرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔